السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ۔ اصحاب کہف جا کے غار میں بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ وہ ایک کھلی غار تھی، ان کے اوپر دھوپ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھوپ سے بچانے کا کیا انتظام کیا، کیا ان کو پروٹوکول دیا۔ دیکھتے ہیں اصحاب کہف کا پروٹوکول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَرَى الشَّمْسَ ترا را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ترا آپ دیکھتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ اور آپ دیکھتے سورج کو، اذا طلعت طلع وہ طلوع ہوا، طلعت وہ طلوع ہوئی، اذا طلعت جب طلوع ہوتی۔ شمس عربی میں مؤنث ہے، اسی لیے فعل مؤنث آیا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اور آپ دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، تزاور کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، اور کسی سے جب بندہ گلے ملتا ہے تو اپنے سینے کو ایک طرف کرتا ہے، جھکاتا ہے، ایک طرف جھکانے کے معنی میں آتا ہے، اور خاص طور پر جب تزاورہ کے بعد ان آ جائے، تزاورہ یتزاور، تزاورہ وہ جھک گیا، وہ سائیڈ پہ ہو گیا، یتزاور وہ سائیڈ پہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تزاور، یہ اصل میں ہے تتزاور۔ آسانی کے لیے ایک تا کو ختم کر دیا گیا، بلکہ اس کو دوسری میں ضم کر دیا گیا۔ تزاور وہ جھک جاتا، وہ سائیڈ پر ہو جاتا، ان کہفہم ان سے، کہف غار، ہم ان کی، ان کہفہم ان کی غار سے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ آپ دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم ایک سائیڈ پر ہو جاتا ان کی غار سے۔ کس سائیڈ پر؟ ذات الیمین، زمین دایاں، ذات الیمین دائیں طرف، تزاور عن کہفہم ہٹ جاتا ان کی غار سے، ذات الیمین دائیں طرف۔ اپنے بندوں کو کیا پروٹوکول دیا ہے کہ ان کی غار جو ہے اس کا دھانا، اس کا منہ کھلا ہے، اب اس میں دھوپ کے جانے کے چانسز ہیں، دھوپ جائے گی تو وہ بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورج کو پابند کر دیا کہ جب تو نے طلوع ہونا ہے تو دائیں طرف ہٹ جانا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، وہ دائیں طرف جھک جاتا ہے تاکہ ان کے غار کے دھانے پر، غار کے منہ پر دھوپ نہ پڑے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ غَرَبَ وہ غروب ہوا، وہ ڈوب گیا، غربت وہ ڈوب گئی۔ اذا غربت جب وہ غروب ہوتی، لفظی معنی کیا ہے؟ جب غروب ہوتی، اس لیے کہ شمس عربی میں مؤنث ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا، تقریضہم قرضہ اس نے کاٹا، یقرض وہ کاٹتا ہے، اور تقریض وہ کاٹتی ہے، ہم ان کو، تقریضہم وہ ان کو کاٹتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ جب غروب ہوتا، تقریضہم سائیڈ پر ہو جاتا ان سے، کس سائیڈ پر؟ ذات الشمال، شمال بایاں، ذات الشمال بائیں طرف۔ وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا، تقریضہم ذات الشمال ان سے بائیں طرف ہو جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ وَهُمْ اس واو کے معنی کریں گے ہم جب کہ، حالانکہ، ہم وہ، فی فجوۃ فی میں، فجوہ کھلی جگہ، من ہو من سے، ہو اس غار کی کھلی جگہ پر تھے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ حالانکہ وہ اس کی کشادہ جگہ میں تھے۔ ذالک من آیات اللہ، ذالک یہ، آیات عید کی جمع، نشانی، ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ من جس کو، یہ من شرطیہ ہے،
یہدی اللہ، ہدا اس نے رہنمائی کی، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے یہدی، یہ اس میں دیکھیے یا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ من شرطیہ ہے، من شرطیہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو یا تھی وہ گر گئی۔ نیچے دیکھیں کہ یا آ رہی ہے۔ ہدا اس نے رہنمائی کی، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، اور یہاں یا گر گئی۔ من یہد اللہ، جس کی رہنمائی کرے اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ، فاہو المہتد، فا تو ہوا وہ ہے، المہتد یہ بھی لفظ ہے مہتدی، ہدایت پانے والا۔ یہ ہے جواب شرط، جواب شرط ہونے کی وجہ سے یہاں سے بھی دال کے آگے جو یا آ رہی تھی وہ گر گئی۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کی اللہ رہنمائی کرے، فہو المہتد تو وہی ہے ہدایت پانے والا۔ ومن یضلل، اور من جس کو، یہ من بھی شرطیہ ہے، یضلل اضلا اس نے راہ سے ہٹا دیا، اس نے راہ سے دور کر دیا، یضلو وہ راہ سے دور کر دیتا ہے۔ ومن یضلل اور جس کو راہ سے ہٹا دے، فلن تجد لہ، فا تو لن بالکل نہیں، تجدا تو پائے گا، آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، فلن تجدا تو نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے، ولیم مرشدہ مددگار رہنمائی کرنے والا۔ ومن یضلل جس کو وہ راہ سے ہٹا دے، فلن تجد لہ تو آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے، ولیم مرشدہ کوئی مددگار رہنمائی کرنے والا۔ یعنی یہ کسی کا راہ راست پر آنا، کسی کا ہدایت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پیغمبر کا کام یا کسی دعوت دینے والے کا کام کیا ہے؟ لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ اب پیغام وہ قبول کر لے، قبول کر کے راہ راست پر آ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جس کو وہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پانے والا، اور جس کو وہ راہ سے دور کر دے، اس کو راہ پر لانے کے لیے آپ اس کے لیے کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ اور آپ دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ان کی غار سے دائیں طرف جھک جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ان کے بائیں طرف کترا جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ جبکہ وہ اس میں کشادہ جگہ پر تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ جس کی رہنمائی فرمائے اللہ، فہو المہتد تو وہی ہے راہ راست پر آنے والا۔ ایک طرف دیکھیے کہ بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے دقیانوس، لیکن اس کو ہدایت نصیب نہیں۔ اور کہاں وہ مسکین سے لوگ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے بادشاہ کے ساتھ ٹکرانے کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ وَمَن یضلل اور جسے وہ راہ سے پرے کر دے، فلن تجد لہ پھر ناممکن ہے کہ آپ پا سکیں اس کے لیے، ولیم مرشدہ کوئی مددگار رہنما۔ یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ ہمیں تا دم آخر قرآن و سنت پر قائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔